آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ذکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ جنگ آزادی کے عظیم رہنما، مفکر، صحافی، شاعر و ادیب و بے باک مقرر مولانا ابوالکلام آزاد کا آج یوم پیدائش ہے۔ 2008 سے ہر سال 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ 1952 میں مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کی خدمات کے لیے بھارت رتن سے بھی نوازا گیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عظیم خطیب، زبردست صحافی، مجتہد، عظیم دانشور، بلند پائے مفکر، فلسفی اور جنگ آزادی کے عظیم قومی رہنما تھے۔ ملک کی جدوجہد آزادی میں بہت اہم رول ادا کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد 1888 کو دنیا کے مقدس ترین مقام مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ عربی آپ کی مادری زبان تھی۔ 1895 میں وہ کلکتہ پہنچے۔ یہاں ان کی باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ انہوں نے 13-14 برس کی عمر میں فقہ، حدیث، منطق اور ادبیات پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ 1902 تک آپ کی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا۔ مولانا نے سب سے پہلے رسالہ ماہنامہ نیرنگ عالم 1899 میں جاری کیا۔ اس وقت مولانا کی عمر صرف 11 برس تھی۔ 1909 میں لسان الصدق ماہنامہ رسالے کا پہلا شمارہ کلکتے سے شائع ہوا۔ مولانا نے 31 جولائی 1906 کو ہفتہ روزہ الہلال کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ اس کا اہم مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔ الہلال مسلمانوں کی ملی غیرت، ایمانی حرارت اور مذہبی حمیت کا بڑا محاذ بن گیا۔ الہلال میں ادبی، علمی، سیاسی اور تاریخی مضامین شائع ہوتے تھے۔ سماجی و تہذیبی مسائل پر اظہار خیال ہوتا۔ حکومت نے الہلال پریس کو ضبط کر لیا تو مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا، جس میں ادب، تاریخ، مذہب اور معیشت کے مسائل بیان کیے جاتے تھے۔ البلاغ کو مذہبی تبلیغ کا ذریعہ بنایا گیا۔ جنگ آزادی کی طویل جدوجہد میں جو شعلۂ بیان مقرر پیدا ہوئے، ان میں مولانا کا نام سر فہرست ہے۔ مولانا ایک بے باک مقرر تھے۔ جب وہ کسی موضوع پر بات کرتے تھے تو ان کا ایک خاص پروقار اور پرجلال انداز ظاہر ہوتا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے تحریک عدم تعاون، ہندوستان چھوڑو اور خلافت تحریک میں بھی حصہ لیا۔ گاندھی جی کے فلسفے عدم تشدد سے وہ بہت متاثر تھے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد مولانا آزاد ملک کے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ انہوں نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے بہت اہم کارنامے انجام دیے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور دیگر تکنیکی، تحقیقی اور دیگر ثقافتی ادارے انہی کی دین ہیں۔ مولانا آزاد صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ صاحب طرز ادیب اور بہترین صحافی اور مفسر تھے۔ انہوں نے شاعری بھی کی، عشائیہ بھی لکھے، سائنسی مضامین بھی تحریر کیے، علمی اور تحقیقی مقالات بھی لکھے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ غبار خاطر، تذکرہ، ترجمان القرآن ان کی اہم تصانیف ہیں۔ مولانا آزاد آخری دم تک ملک کی اعلیٰ اور فنی تعلیم کے لیے کوشاں رہیں، وہیں جدید ہندوستان کی تعمیر میں اہم حصہ ادا کیا۔ عالم اسلام خصوصاً ہندوستان کی یہ روشن ترین شمع 22 فروری 1958 کو گل ہو گئی اور دہلی کے پریڈ گراؤنڈ میں جامع مسجد اور لال قلعے کے درمیان میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی مولانا آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر سٹی انڈیا نیوز کی خصوصی پیشکش۔ اب مجھے ذکیہ صادق کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز۔